کو بھیجا گیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی اب کشمیر کے مسئلے پر موجودہ حکومت نے اقوام متحدہ کے ان تمام ریزولوشنز کو یکسر نظر انداز کر کے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی ثالثی ہماری حکومت کے لیے قبول ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس سے امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس ریزولوشن کے فوراً بعد ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کا دورہ بھارت، باوجود اس کے میں دو ٹوک الفاظ میں یہاں پہ یہ بات کروں گا، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے بعض معاملات پر، لیکن کشمیر ایشو پر، پاکستان کے مسائل پر، بوسنیا ہرزیگوینہ کے مسائل پر، عراق کے مسئلے پر یا کسی بھی مسئلے پر ایران کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ اور اب آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے، جیسے آپ نے حضور والا خود ارشاد فرمایا کہ وہ آپ گھیرا جو ہے وہ تنگ کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت نے جو امریکہ کی ثالثی کشمیر ایشو پر تسلیم کی ہے وہ ملی یکجہتی کونسل کو قابل قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کہ تاریخ تحفظ ناموس رسالت کی بات، جیسا کہ محترم علامہ قاضی حسین احمد صاحب نے ارشاد فرمایا، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر تو آپ سب بزرگوں کی یہ آراء ہیں تو تاریخ تحفظ ناموس رسالت کا چونکہ اجلاس مرکزی سربراہوں کا کل منعقد ہو رہا ہے، اس میں یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا 29 تاریخ کی ہڑتال کو برقرار رکھنا ہے یا 26 تاریخ کی ہڑتال جو ہے وہ کرنی ہے۔ مجھے اس سے ضرور اتفاق ہے کہ حالات اور واقعات کے مطابق ہڑتال کی اپیل کے سلسلہ میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت نے تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بین الاقوامی طور پر سازش چلی ہے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم جتنی بھی جلد کوئی فیصلہ کر لیں اتنا ہی بہت بہتر ہوگا۔ اور ابھی تو انہوں نے یہ کہا کہ 4%، یہ پڑھنے والی بات ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹلزم کو پاکستان میں ریجیکٹ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی اس قرارداد کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 4% مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے۔ میری آپ سے یہ رائے ہوگی کہ اس ہڑتال نے کرنا ہی ہے، اور یقیناً خدا کے فضل و کرم سے تاریخ تحفظ ناموس رسالت نے جو کام کی تھی، مجھے خوشی ہوئی اس بات پر کہ آپ لوگوں نے اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت اور جذبہ ملی کے تحت اس کو ڈسکس کیا، اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد حتمی جو آراء ہوگی وہ آپ کی ہوگی۔ صرف یہ گزارش ہے کہ اگر اس کو لمبا لے جائیں گے تو ممکن ہے کہ حکومت اور کوئی چال چلے، اور یہ میں عرض کروں آپ سے کہ پوری قوم کی نظریں اس وقت آپ پر لگی ہوئی ہیں حضرت، پوری قوم کی نظریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے عالم اسلام کے مسائل پر، پاکستان کی داخلہ پالیسی کے سلسلے میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں، اور پھر اس وقت دنیا سیاست اور مذہب پر انتہائی چمکتے ہوئے ستارے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کو جدید اور قدیم علوم پر بھی عبور حاصل ہے۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ایمانی فیصلہ کے کرتے وقت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کو اگر آپ 29 کی تاریخ کو برقرار رکھے تو بہت بہتر ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے یہ سب حکم فرماتے ہیں کہ 29 کی تاریخ جو ہے وہ برقرار نہ رہے، تو پھر میری یہ گزارش ہوگی کہ کل تاریخ تحفظ ناموس رسالت کا اجلاس ہو رہا ہے، چونکہ اس تاریخ تحفظ ناموس رسالت کے اجلاس میں آپ کی تمام دینی اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اس میں آپ شرکت فرما کر اس بات کا فیصلہ فرما لیں۔ آج ایک پرپوزل بنا دیں کہ 26 کی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اسی میں ہم فائنلائز کر کے اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ میں آخر میں اپنی جماعت جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے آپ حضرات کو یہ تعاون کا یقین دلاتا ہوں، نیازی گروپ کی طرف سے، کہ آپ حضرات کا ملی یکجہتی کونسل کے سلسلہ میں جو بھی حکم ہوگا پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے، جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ اس کے لیے تیار ہے۔ اس لیے بھی کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلہ میں مسلم ورلڈ آرڈر OIC کے اجلاس کے اندر اس وقت پڑھا تھا، اور میری یہ رائے ہوگی کہ اس مسلم ورلڈ آرڈر کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تجاویز جو ہیں وہ آپ یہاں پر پاس کریں۔ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ریزولوشن کی صورت میں، اور آج ہی جیسا کہ ابھی قائد محترم نے ارشاد فرمایا اپنی ابتدائی تقریر میں کہ ایک دن رکھ لیں جمعے کے اجتماعات کے لیے، کسی ایک تاریخ کا تعین آج ہی فرما لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اس دن کو مقرر کرنے کے ساتھ
عالم اسلام کے ساتھ ان کے مسائل کے ہمدردی کے سلسلہ میں اگر آپ عالم اسلام کے مسائل پر کل پاکستان سطح پر ملی یکجہتی کونسل کے نام پر جب ایک جلسہ عام کا اعلان کریں گے تو لاکھوں نفوس قدسیہ وہاں پر پہنچ کر مغرب زدہ افراد کو یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اس کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا میں محترم قاضی حسین احمد صاحب نے جو تجویز دی تھی رات اس پر تقریباً ایک تو تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں بڑی تفصیلی بات رات ہوئی، اور حضرت صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یقیناً ان کو محترم انجینئر سلیم اللہ صاحب نے پوری رپورٹ رات کی دے دی ہوگی کہ ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے، اور اس مسئلے کو ظاہر ہے وہ ہمارے ایمان کا ایمان ہے، اصل میں ہمارا ایمان کا جز وغیرہ نہیں، ایمان ہے وہ، اس کو کس طرح سے تحقیق کیا جائے۔ چنانچہ جو قرارداد اس سلسلے میں آ رہی ہے، میرا خیال یہ تھا کہ بھائی سلیم اللہ صاحب انجینئر نے اس پر توجہ دلائی ہوگی۔ ہم نے قرارداد میں یہ کہا ہے کہ حکومت وہ آ رہی ہے اور انشاءاللہ دوسرے سیشن میں پیش کی جائے گی کہ اگر حکومت نے بلاسفیمی قانون تحفظ ناموس رسالت میں اگر کسی قسم کی ترمیم کی تو حکومت کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جیسا جو تحریک چلی تھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تحریک نظام مصطفیٰ جیسا جو تحریک چلی تھی اسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رات قرارداد یہ ہم نے بات کر لی، اس میں آپس میں طے ہو گیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو یقیناً انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا، شاید ممکن ہے ابھی نہ بتا سکے ہوں، تو بہرحال آپ نے دریافت فرما لیجیے گا۔ ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ درپیش ہے اس وقت معین کرنے کا تاریخ کا، بڑا اہم بات سب سے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے آپ کی جو تجویز ہے یہ وہ سب باتیں رات ہو چکی تھیں، انہوں نے بعض چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ فرمایا ہے، ہم اس کو ڈیلے کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کو مؤخر کرنا ہو یا کسی مسئلے کو معطل کرنا ہو، عدم الجذبی ہو تو اس کو مؤخر کر دو۔ نہیں، اصل میں یہ مقصد تھا مؤخر کرنے کا کہ بہت سے حضرات کل کے بعد روانہ ہو جائیں گے حج کے لیے، جن میں ہمارے سیکریٹری جنرل صاحب ہیں اور جن میں محترم قاضی حسین احمد صاحب بھی ہیں انشاءاللہ، محترم ساجد میر صاحب بھی ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب بھی ہیں، یہ تمام بزرگ اور ساتھی جو ہیں وہ سب تشریف لے جا رہے ہیں حج پر۔ ظاہر ہے اب آپ اتنا موقع ضرور دیں، رات بھی مسئلہ تیری بحث آیا تھا تو بات یہی ہوئی تھی کہ اس کو کرنا بہرحال ضرور ہے، اور میں نے بھی شروع میں ابتداءً عرض کر دیا کہ ہڑتال ہو ایسی ہو کہ جس میں حکومت کو یہ معلوم ہو، اور رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی پتہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنے پائے اس دن، مکمل پہیہ جام ہڑتال، کوئی چیز چل نہ سکے، انتہائی پرامن ہڑتال ہو اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مظاہرہ ہو۔ تو یہ قاضی صاحب نے جو تاریخ مقرر کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی مناسب ہے کہ حج سے لوگ واپس آ جائیں گے، جتنے بھی رہنمایان کرام جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا وہ سب واپس تشریف لا چکے ہوں گے، اور حج کے بعد بہت سے حجاج کرام بھی تشریف لا چکے ہوں گے، اور اس درمیان میں جو لوگ یہاں رہ جائیں گے وہ اس پر کام کرتے رہیں گے مسلسل۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے ابھی تجویز دی تھی، ہمارے محترم نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، موسوی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ پمفلیٹ ہینڈ بل اس سلسلے میں تیار کیے جائیں اور سب امام بارگاہوں میں مساجد میں پہنچا دیے جائیں، تو اس درمیان میں یہ کام چلتا رہے، اور اس کے بعد واپسی میں انشاءاللہ جمعہ 26 مئی ذی الحج کا آخری جمعہ ہے، تقریباً سبھی لوگ حج سے واپس آ چکے ہوں گے، اور محرم سے پہلے چونکہ اور محرم سے پہلے بھی ہوگا یہ۔ اس سلسلے میں ہم محرم کے اجتماعات جو ہونے والے ہیں اس سلسلے میں جو پرامن کردار ہم ادا کرنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک مثالی یکجہتی کا مظاہرہ ہو، پرامن ہو، وہ بھی انشاءاللہ محرم سے پہلے اس کا مظاہرہ بھی ہو جائے گا۔ تو ذی الحج کا آخری جمعہ سب لوگ حج سے واپس آ جائیں گے، اور پھر ہفتے کے دن 27 مئی کو
توہین رسالت کے قانون کے سلسلے میں ملک گیر ہڑتال، یعنی جمعے کو ہم پوری مکمل تیاری کر لیں اور اس درمیان میں بھی تیاری جاری رہے، اور جمعے کے اجتماعات میں ائمہ و خطباء، مبلغین اور ذاکرین سب مل کر اس سلسلے میں کام کریں، اور ہفتے کو 27 مئی کو قانون میں ترمیم کے خلاف ملک گیر ہڑتال۔ لیکن فرض کیجئے، یہ بھی رات بات ہوئی تھی، تو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ شہزاد صاحب کی علم کرے، کیونکہ وہ رات اپنی مجبوریوں کے سب تشریف نہ لا سکے۔ رات یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر فرض کیجئے اچانک، اور بھائی سلیم اللہ صاحب انجینئر صاحب نے اس پر توجہ دلائی تھی، میں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر فرض کیجئے اس قانون میں ترمیم کر دے، تو اول تو ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن اگر فرض کیجئے ایسا ہوگا بھی تو جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اس کے سلسلے میں مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوگا۔ اول تو اس کا امکان نہیں ہے، رات اس پر بھی ہم نے بات کی ہے، اس کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کوئی بات ہو، اپیل کی جائے گی اور قانون کے مطابق پرامن ایک مظاہرہ اسلام آباد میں بھی رہنما جو ہیں اور بزرگ جو موجود ہوں گے یہاں، وہ اس سلسلے میں اس کو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ حضرات کو یہ منظور ہے کہ ذی الحجہ کا آخری جمعہ 26 مئی کو عالم اسلام کے ساتھ یکجہتی کا عملی طور پر دن منایا جائے اور اس کا مظاہرہ کیا جائے پرامن طریقے سے، اور ہفتہ 27 مئی کو توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف پرامن ملک گیر ہڑتال کی جائے۔ آپ حضرات کو یہ چیز منظور؟ ارشاد فرمائیے پروفیسر سید شاہ فرید صاحب۔ جی، سوال یہ ہے کہ یہ ہڑتال کہ 26 جمعے کو ایک یوم احتجاج منایا جائے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی ہڑتال کے متعلق مسئلہ خود یہ ملی یکجہتی کونسل حالات کو دیکھ کر طے کرے کہ کیا رخ اختیار کیا جائے۔ حکومت اگر قانون میں ترمیم کرتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پروسیجرل میٹر میں، یعنی جہاں تک کہ سزائے موت کا مسئلہ ہے ان میں تو کسی کو اس بات کی جرات نہیں ہے کہ وہ سزائے موت کو ختم کرے، لیکن بہرحال طریقہ کار میں وہ غالباً تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم اس تبدیلی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے قوانین میں پھر تبدیلی کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس بل کے پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے علماء کرام پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں اور اس بات کو ان کو بتائیں کہ اگر آپ یہ بل پیش کریں گے تو پھر آپ کو اس تحریک کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہڑتال ہے اور پھر دوسری باتیں۔ ابھی میرے خیال میں اس کو فوری طور پر ہڑتال کے مسئلے کو مؤخر کریں، احتجاج کے مسئلے کو جاری رکھیں اور جمعے کو جو احتجاج کرنا ہے وہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ وہ قانون کیبنٹ پہلے تو ابھی کیبنٹ نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے غور ہی نہیں کیا، لیکن اگر کو پیش کرتی ہے امینڈمنٹ کے لیے تو پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اور پارلیمنٹ میں جب پیش ہوگا تو اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ وہ منظور ہو جائے، اس سے پہلے ہم پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں۔ میری تجویز یہ ہے۔ مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، اس کے بارے میں بڑا مثبت اور مؤثر فیصلہ کیا ہے، اور ایک باقاعدہ شک کے طور پہ ضابطہ اخلاق میں بھی ہم نے اس مسئلے کی توضیح کو شامل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ متعدد دفعہ حکومت کی طرف سے اس بات کا اظہار ہو چکا ہے، یہ ارادہ ان کا سامنے آ چکا ہے کہ وہ اس قانون میں کسی نہ کسی طرح کی ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ترمیم پروسیجرل بھی ہو تو وہ ہمارے مقاصد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی، اس لیے ہمیں اس پر اپنے جذبات کا اظہار ہڑتال کی صورت میں کرنا چاہیے، اور چونکہ اس کا ہم پہلے اعلان بھی کر چکے ہیں اس لیے اس سے پیچھے ہٹنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا۔ صرف تاریخ کی بات ہے، اس سلسلے میں قاضی صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پوری تیاری کے بعد اور پورے رابطوں کے بعد یہ ہڑتال ہونی چاہیے، اور مناسب یہ ہے کہ حج کے بعد ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے، میں بھی اس کی تائید کر رہا ہوں کہ ہڑتال ضرور ہونی چاہیے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ اس کے لیے مناسب ہونی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کر رہا ہوں کہ براہ کرم اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے تاکہ وہ رابطوں کا کام کر سکے اور ہڑتال مؤثر ہو سکے۔ اس موضوع پر تو مجھے یہی کہنا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کی اجازت سے یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ نے دوسری ضروری مجلسیں بنائی ہیں، کمیٹیاں بنائی ہیں اور انہوں نے مفید کام کیا ہے، اسی طرح میں چاہوں گا کہ دستور کی تدوین کے بارے میں بھی ایک کمیٹی آج بنا دی جائے تاکہ جی بہت مہربانی نا، بہت شکریہ۔ بندہ مسلم تو بشیر تو نذیر،
یہ اجتماع معمولی اجتماع نہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت ہے. کیوں؟ کبھی میں سوچتا ہوں، اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ سپاہی صحابہ اور تحریک جعفریہ کا تصادم اچھا ہی ہو گیا، کم از کم نتیجہ تو یہ آج سامنے آ گیا. اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں ایسے ہوتے رہے. اصحاب تکرہ شیئا وہو خیر لکم، ہر جو کچھ ہے. مگر اس وقت ہر وہ جماعت یا کمیٹی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب سازش اور سازشی کو سمجھے کہ سازش کرنے والا کون اور سازش کیا ہے. الحمدللہ سب کے ساتھ اب ہم سمجھ گئے اس سٹیج پر کہ سازش کرنے والا امریکہ اور سازش امریکہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے، اور سازش کرنے والا جو ہے وہ امریکہ، اس میں کوئی شک بات نہیں. اس کے بعد اس چیز کو سمجھنے کے بعد اور پھر اس اتحاد قومی ملتی ایک جہتی یہ حکومت ہے. آپ بے شک ہڑتال جس وقت چاہے کریں، مگر ایک بات میں ضرورت کروں کہ جتنی جماعتیں یہاں موجود ہیں، جناب قاضی صاحب یہ کر رہا ہوں، جتنی جماعتیں یہاں موجود ہیں سب کو شامل کر لیں اس میں، تاکہ اگر کل تحریک منہاج القرآن کے ایک آدمی اندر چلے جائیں تو میں کہوں گا میں تو تحریک جعفریہ سے متعلق ہوں، مجھے کیا. اگر سپاہی صحابہ کا کوئی اندر چلے جائیں تو جماعیہ جاہلیتی سے کہے وہ چلا گیا. نہیں، ایسا نظام بنائیے جس طرح کے ایک حکومت کے نظام ہے اور مربوط ہے آپس میں، کہ وہ نظام اس طرح ہو کہ اگر ایک فرد پر ہاتھ ڈال دیا جائے وہ سب کے ساتھ. مثلا آپ یہ ہڑتال جو کر رہے ہیں وہ ہڑتال اس طرح کرے کہ کسی جماعت کے عالم پیچھے نہ ہو. اگر ایک بار مثلا اگر سپاہی صحابہ کے ایک بار ہاتھ اٹھا دیں تو تحریک جعفریہ خود بھی میدان میں آ جائے کہ بھئی ان پر آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا. عزیزان محترم، یہ یقینی ہے. کبھی کبھی علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے، میں بول ہی دے ہوں، وہ یہ ہے علامہ اقبال کہتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کر مبارکبادی دیجیے، وہ ملل متحدہ کسی اور نام سے بنا تھا اس زمانے میں، تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، ہاں جمعیت، کہتا ہے برفتد تا روش رزم در این بزم کهن دردمندان جهان طرح نو انداخته‌اند من از این بیش ندانم که کفن دزدی چند بهر تقسیم قبور انجمنی ساختند. علامہ اقبال کہتا ہے کہ بس یہ دنیا کے درد رکھنے والے انہوں نے ایک نئی سازش کی ہے جہاد کو ختم کرنے کے لیے، رد ملاقات. میں اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے کہ ان کفن چوروں نے قبروں کو باندھنے کے لیے انجمن بنا لیا. سب سے گھٹیا چور کفن چور ہے، جیسے امریکہ. انہوں نے کیا کیا کہ قبروں کو باندھ لیا. یہ الجزائر تمہارا، تیونس ہمارا، عراق تمہارا، ایران تمہارا، پاکستان ہمارا، چونکہ قبر میں سے نہ آواز اٹھتی ہے نہ اس میں کوئی حرکت. عزیزان محترم، میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا دشمن واحد اور واحد امریکہ، اور جو امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی ہمارا دشمن، خواہ ہماری حکومت ہو یا کوئی بھی. بہت بہت شکریہ. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مولانا محمد اجمل صاحب نے تشریف رکھی بات کی. محمد اجمل خان صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد ہمارا وقفہ ہوگا نماز ظہر کا اور کھانے کا. پہلے کھانا ہوگا. عرض کرتا ہوں جی، تحریک جعفریہ کی جانب سے آپ سب حضرات کے لیے جہاں کا انتظام کیا گیا ہے، اردو نوش کا انتظام کیا گیا ہے، اور کلو و شربو اس کے ساتھ ساتھ رسول بھی توجہ فرمائیے. مولانا محمد اجمل صاحب تقریر فرمائیں گے، اور اس کے بعد جناب میں عرض کر رہا ہوں آپ تشریف رکھیے. آپ تشریف رکھیے. معافی کی آپ تشریف دوسرے سیشن میں انشاءاللہ نہیں، ابھی دیکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں تشریف رکھیں. مولانا محمد اجمل خان صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ارشاد فرمائیں. اس کے بعد پھر ہمارا اجلاس برخاست ہوگا، اور دوسری نشست جو ہے وہ 3 بجے شروع ہوگی. مولانا اجمل صاحب ارشاد فرمائیں. حضرت آپ تشریف رکھیں، بیٹھ کے بھی کریے. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میں اس وقت اپنے جذبات اور احساسات کو کیسے پیش کروں؟ بیماری کے باوجود حاضر ہوا ہوں. طبیعت اس وقت بھی ناساز ہے. رات کو بھی یہ حاضری 1 بجے تک رہی اور اس ناچیز کی تھوڑی سی کوشش سے بھی الحمدللہ جناب صدر تائید فرمائیں گے، تصدیق کریں گے، بات پایا تکمیل تک پہنچی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارود اور پٹرول بیچنے والوں کے جذبات کو پروردگار نے ختم کر دیا ہے. وہ کچھ چاہ رہے تھے، پروردگار کچھ چاہ رہے تھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ اپنی سازش میں